بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ سب کو BB2 چینل پہ خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو ایک بہت ہی عجیب سی بیماری کے متعلق ہے جو کافی لوگوں کو اس بیماری کا شاید پتہ بھی نہ ہو، اور یہ بہت ہی کنفیوزنگ بیماری ہے اور اس کا کوئی زبردست ٹریٹمنٹ بھی اویلیبل نہیں ہے۔ تو لیکن یہ ہے کہ بیماری ہے تو ظاہر ڈسکس کرنا ضروری ہے، اور میرے چینل کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ عوام کو آگاہ کرنا مختلف قسم کی بیماریوں سے۔ اینی ویز، جو آج کی بیماری جو میں ڈسکس کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کلیپٹومینیا۔ یہ کلیپٹومینیا ایک ذہنی بیماری ہے جس میں انسان کو اتنی ارج ہوتی ہے، مطلب اس کو اتنی انٹینس ایک قسم کی ڈیزائر ہوتی ہے چوری کرنے کی۔ مطلب یہ کہ وہ انسان چوری کرتا ہے، اور وہ بھی ایسی چیزوں کی چوری کرتا ہے جو اس کو ضرورت نہیں ہوتی ہے نا۔ بڑی عجیب سی بیماری۔ اینی ویز، چلیں آگے ڈسکس کرتے ہیں۔ یہ بڑی ریئر بیماری، مطلب اتنی زیادہ کامن نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ بہت ظاہر بندے کے لیے ایک ایموشنل ڈسٹربنس ہے، اور ظاہر ہے اس کے گھر والوں کے لیے ایک تکلیف دہ بات ہے کہ ایک بندے کو چوری کرنے کی عادت پڑ جائے۔ مطلب وہ بھی ایک انسان کی ارج ہوتی ہے، مطلب اس کو ایک طرح کی ٹیمپٹیشن ہوتی ہے چوری کرنے کی، اور وہ بھی ایسے چیزیں چرانے کی جس کا کوئی خاص فائدہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو جو ہم اپنی میڈیکل ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں کہ یہ ایک امپلس کنٹرول ڈس آرڈر ہے۔ مطلب یہ کہ جس میں آپ کا جو ایموشنل اور ایک بیہیویئر سیلف کنٹرول کی جو ہے نا پرابلمز ہوتی ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آپ کی جو ٹیمپٹیشن ہوتی ہے نا، جو مطلب کسی چوری کرنے کی، اس کو آپ اپنے کنٹرول نہیں کر سکتے، اور مطلب پھر وہ بندہ وہ چیز کر بیٹھتا ہے جس کا وہ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ ظاہر ہے وہ بندہ پکڑا بھی جا سکتا ہے، جیل بھی جا سکتا ہے۔ اور بہت سارے جو لوگ جو کلیپٹومینیا کا شکار ہیں، وہ بڑا ایک طرح کی شرمندگی والی زندگی گزارتے ہیں، اور پھر یہ کہ عام طور پہ وہ حالانکہ یہ مینٹل ہیلتھ پرابلم ہے، لیکن اس کے لیے وہ اس شرم کی وجہ سے نا وہ ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں جاتے کہ تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو سکے۔ اس کا ایسا اتنا کوئی خاص کیور نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کی جو کچھ میڈیکیشن آتی ہیں اور ٹاک تھراپی جو سائیکو تھراپی ہوتی ہے، اس سے جو ہے نا اس کی جو کمپلسیو جو سٹیلنگ، مطلب یہ جو چوری کرنے کی جو عادت ہے، اس پہ قابو کسی حد تک پایا جا سکتا ہے۔ اب اس کی علامات میں ڈسکس کر لیتا ہوں۔ ایک سب سے بڑی تو علامت یہ ہے کہ جو ہے اس کی انسان کے اندر پاورفل ایک ارج ہوتی ہے، مطلب چوری کرنے کی ایک بہت زیادہ حد سے زیادہ خواہش ہوتی ہے، اور جو مطلب وہ ایسے آئٹم چراتا ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ مطلب اس خواہش کو نا وہ اس پہ قابو نہیں پا سکتا، اور مطلب یہ ہے نا کہ جب اس کو اس چیز کو اگر وہ نہیں کرتا چوری، تو اس کو اس وجہ سے بہت ٹینشن اور انزائٹی ہوتی ہے کہ یہ میں کیوں نہیں کر رہا، اور وہ مجبور ہو جاتا ہے چوری کرنے پہ۔ پھر یہ ہے کہ جب وہ جو چوری کر رہا ہوتا ہے بندہ، یا کوئی بھی خاتون بھی، یہ خواتین کو بلکہ زیادہ یہ پرابلم ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک بڑی پلیئر اور ریلیف ملتا ہے کہ میں نے کچھ بڑا کام کیا ہے زبردست۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے نا جب وہ اس چیز سے مطلب چوری کر بیٹھتا ہے انسان، تو اس کے بعد اس کو بہت گلٹ کی اور ریمورس کی فیلنگ ہوتی ہے، اور مطلب اپنے آپ سے مطلب بہت شرمندگی کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا، اور اس کو پھر اریسٹ کا خوف بھی آتا ہے چوری کرنے کے بعد۔ لیکن کچھ ٹائم بعد، کچھ دنوں بعد اس کو پھر سے یہی خواہش پیدا ہوتی ہے چوری کرنے کی، اور وہ اپنی اس خواہش کو کنٹرول نہیں کر سکتا، تو یہ ایک طرح کا پھر سائیکل چلتا رہتا ہے۔ مطلب یہ کہنے کا ہے مختصراً کہ اس کو اتنی ایک تو ڈیزائر ہو جاتی ہے، ٹیمپٹیشن ہوتی ہے چوری کرنے کی، اور جب وہ چوری کر رہا ہوتا ہے تو اس کو بڑا پلیئر ملتا ہے کہ میں نے بڑا کچھ مارا ہے، اور اس کے بعد اس کو جو ہے نا جب وہ کر بیٹھتا ہے تو اس کو پھر گلٹ کی فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا کیا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے بعد پھر کچھ دنوں بعد تو یہ پھر سے وہی ڈیزائر اس پہ مطلب حاوی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ چوریاں کرنے لگتا ہے۔ تو یہ اس لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ بڑی عجیب سی بیماری ہے۔ اس کے جو فیچر میں تھوڑا اسے بتاتا ہوں۔ اس میں یہ کہ جو ہے نا جو ٹپیکل جو چور ہوتے ہیں نا، مطلب یہاں پہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، ایک تو جو عادت ہوتی ہے چوری کی، مطلب جو مجرم ہوتے ہیں ان سے یہ لوگ مختلف ہوتے ہیں، کیونکہ یہ ظاہر ہے ان بیچاروں کو اس طرح مینٹل ہیلتھ پرابلم ہوتی ہے، تو یہ جو ہے نا یہ جو چیزیں جو ہے نا ایسی
مطلب ہے اس طرح وہ نہیں چراتے کہ مطلب کوئی مطلب جو ہے نا پرسنل گین کے یا بینیفٹ کے لیے، یا مطلب کسی کے ریونج، جو چور ہوتے ہیں وہ کسی سے ریونج لینے کے لیے، یا ایک کبھی کبھی وہ ڈیر کے چکر میں کہ میں نے بڑا وہ چوری کیا ہے، تو اس طرح یہ پیشنٹ نہیں ہوتے. ان کی صرف یہ نا کہ ان کے وہ یہ جو پیشنٹ ہوتے ہیں کلیپٹومینیا کے، وہ ایک طرح کی اپنی ان کی جو ارج ہے، ان کے اندر جو ڈیزائر ہے چوری کرنے کی، وہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ کر بیٹھتے ہیں، اور وہ بھی بڑی عام سی چیزیں چراتے ہیں، اور جس کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ وہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. اور اس کی جو ایپیسوڈ ہیں، مطلب جو کلیپٹومینیا کے جو ایک طرح کے جو چوری کرنے کے جو دورے پڑتے ہیں، وہ کوئی اس کی پلاننگ نہیں ہوتی، اور نہ ہی کسی کی وہ ہیلپ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور عام طور پہ یہ جو کلیپٹومینیا کے پیشنٹس ہوتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے سٹور اور سپر مارکیٹ سے وہ چیزیں چراتے ہیں، اور کچھ ان میں سے ایسے بھی ہیں جو اپنے دوستوں کی یا واقف کاروں کی چیزیں چرا لیتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل کسی پارٹی میں. اور جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ جو عام طور پہ جو چوری شدہ جو چیزیں ہوتی ہیں، اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوتی، اور یہ جو بندہ چرا رہا ہوتا ہے وہ خود بھی افورڈ کر سکتا ہے. اور پھر یہ کہ یہ جو چیزیں بندہ جو چوری کرتا ہے وہ عام طور پہ وہ پھینک دیتا ہے، مطلب اس کا اسٹیش میں مطلب اس کی وہ یوز نہیں کرتا، یا پھر وہ کبھی کبھی وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں جو چوری شدہ آئٹم جو ہوتے ہیں، مطلب فیملی اور فرینڈ کو دے دیتے ہیں، یا پھر کبھی کبھی ایسے بھی وہ کر دیتے ہیں کہ جہاں سے انہوں نے وہ چیز چرائی ہے وہاں پہ وہ واپس رکھ بھی آتے ہیں. اور یہ جو ارج ہوتی ہے چوری کرنے کی، وہ جو ہے نا مطلب کبھی کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے، اور کبھی اتنی زیادہ انٹینس نہیں ہوتی. مطلب جو ہے اس کے جو ہے نا اس کے جو مطلب ایپیسوڈ ہیں وہ آتے جاتے رہتے ہیں. پھر یہ کہ اب اس میں اگر انسان کو خود احساس ہو، مطلب کہ یہ جو ہے نا مطلب اس کو محسوس ہو رہا ہو کہ یہ میں بہت ہی غلط چیز کر رہا ہوں، تو ان کو جو ہے نا ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کرنا چاہیے تاکہ وہ ان کی ہیلپ ہو سکے. لیکن یہ کہ جیسے میں نے بولا ہے پہلے کہ جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے اس بات سے ڈرے ہوتے ہیں کہ ان کو جیل ہو جائے گی یا اریسٹ ہو جائے گا اگر وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے. حالانکہ ڈاکٹر کے پاس آئیں گے تو وہ اس کی ہیلپ کرے گا، ان کو جیل میں نہیں ڈلواتے عام طور پہ ڈاکٹر، کیونکہ وہ ظاہر ہے مینٹل ہیلتھ النس کا شکار ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ اس میں کچھ لوگ جو ہے نا میڈیکل ہیلپ لے بھی لیتے ہیں کہ تاکہ مطلب ان کو جو ہے نا کہ بعد میں جو ہے قانونی کارروائی یا اس کے مطلب اس سے پولیس سے پکڑے جانے کے ڈر سے وہ کچھ لوگ میڈیکل ہیلپ لے بھی لیتے ہیں. یا پھر یہ کہ کچھ لوگ آلریڈی گرفتار ہوتے ہیں اور وہ جو ہے نا ان کو لیگل بائنڈنگ ہوتی ہے کہ وہ ٹریٹمنٹ ان کو مطلب جو ہے دلوائی جائے. ٹھیک ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں فیملی ممبرس کا بھی یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کا کوئی ریلیٹیو، کوئی قریبی دوست آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی وہ اس چیز کا شکار ہے، مطلب وہ عام سی چیزیں چراتا ہے اور اس کی کوئی مطلب ہے اس کو ریکوائرمنٹ بھی نہیں ہے، تو آپ اس بندے کو آپ اس چیز سے بچا سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ مطلب وہ ڈاکٹر سے ہیلپ لے لے، کیونکہ یہ ایک جو ہے نا میڈیکل النس ہے. ٹھیک ہے. مطلب جو ہے نا یہ آپ ایک طرح کی اس بندے کی مدد کر رہے ہیں اگر آپ اس کو مینٹل ہیلتھ پروفیشنل سے جو ہے نا کنسلٹیشن کروا کے. آپ جو بھی بندہ آپ کو آتا ہے اس کو آپ پیار سے سمجھا سکتے ہیں بھئی میں آپ کی مدد کرنا چاہتا ہوں. مطلب یہ میں دوسرے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ اگر ان کا کوئی رشتہ دار، کوئی دوست ایسی اس طرح کی عادت میں اس میں کلیپٹومینیا میں مبتلا ہے تو وہ اس کو سمجھا سکتے ہیں، مطلب کوئی پیار طریقے سے کہ مطلب کہ میں آپ کا ہمدرد ہوں اور میں آپ کو اس چیز سے جان چھڑوانا چاہتا ہوں. تو اس طرح آپ اس کو جو نا اس کی ہمت بڑھا کے اور اس کو دلاسا دے کے کہ مطلب میں آپ کی عادت یہ چھڑا سکتا ہوں، تو وہ ایسے پیشنٹ کو جو نا وہ ڈاکٹر کے پاس لے جا سکتے ہیں. پھر یہ کہ اس میں یہ کہ اگر آپ کا جو ڈاکٹر ہے وہ آپ کی اس سلسلے میں کافی مدد کر سکتا ہے، کیونکہ اس کا ظاہر ہے کچھ ٹریٹمنٹ آپشن ہیں جو میں آگے چل کے بتاتا ہوں. آپ اس کی کازز میں آ جاتے ہیں، مطلب یہ کن وجہ سے ہوتی ہے. اس میں عام طور پہ جو ہمارے میڈیکل کافی جو خاص طور پہ مینٹل النس ہے ان کا کوئی کاز کئی النسز کی نہیں پتہ، اس کی بھی اسی طرح زیادہ کاز نہیں پتہ.
لیکن کچھ تھیوریز ہیں کہ مطلب جو ہے یہ کیوں ہوتا ہے، اور وہ تھیوری یہ اس میں زیادہ کیا نام ہے ریسرچ کی ضرورت ہے. مطلب ابھی تک کچھ ایسی النسز بھی ہیں، حالانکہ میڈیکل سائنس بہت ترقی کر چکی ہے، لیکن جس کی مطلب بڑی پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ کس وجہ سے ہوتی ہے. تو یہ جو تھیوری تھوڑی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک تو یہ کہ ایک برین میں جو نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جس کو سیروٹونین بولتے ہیں، وہ جو ہے موڈ اور ایموشنز کو کنٹرول کرتا ہے، جو سیروٹونین جو ہے. تو لیکن جو کلیپٹومینیا کے پیشنٹس ہیں، جو اس طرح کے امپلسو بیہیویئر کے جو پیشنٹ ہیں، ان میں یہ کم مطلب مقدار میں پائی جاتی ہے جو سیروٹونین جو ہے. پھر اس میں یہ کہ جو ایک ایڈکٹیو ڈس آرڈر بھی کی تھیوری ہے کہ جو ہے نا کہ جب وہ چوری کر رہے ہوتے ہیں کہ ایک ہارمون مطلب ایک وہ ریلیز ہوتا ہے سبسٹینس، وہ بھی نیورو ٹرانسمیٹر ہوتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں. ڈوپامین سے انسان کو پلیجر والی فیلنگ آتی ہے، اور ان کو مطلب جو ہے نا اس چیز سے جب وہ چوری کرتے ہیں تو ان کو خوشی ہوتی ہے، اور اس پلیجر کو لینے کے لیے وہ پھر سے چوریاں کرتے ہیں. اور پھر برین کا ایک اوپیائڈ سسٹم ہے، وہ بھی مطلب جو ہے اس کا جو نیورو ٹرانسمیٹر کا، تو وہ جو ہے اس کو امبیلنس ہو سکتا ہے، جس وجہ سے جو نا انسان اپنی اس خواہش پہ قابو نہیں پا سکتا. اب اس کے میں رسک فیکٹر جو ہے بتا دیتا ہوں. یہ اتنی زیادہ عام بیماری نہیں ہے، مطلب کم ہی ہوتی ہے، لیکن یہ کہ جو ہے کچھ جو کلیپٹومینیا کے پیشنٹ ہیں وہ ٹریٹمنٹ لیتے نہیں ہیں، اور سمپلی یا ان کو جیل ہو جاتی ہے، یا مطلب کچھ کیسز ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو ڈائگنوزز ہی نہیں ہو سکتا. اور عام طور پہ یہ جو ہے ٹین ایئر میں مطلب ینگر ایج میں ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے، اور پھر آگے جوانی میں یہ کنٹینیو ہو سکتا ہے. لیکن اس میں زیادہ تر جو اس کی کلیپٹومینیا کے جو شکار ہوتے ہیں وہ مطلب 2/3 مطلب میجارٹی جو ہے وہ خواتین ہوتی ہیں جو مطلب چوریاں کرتی ہیں. پھر اس کے جو رسک فیکٹر میں مطلب فیملی ہسٹری آتا ہے. اگر فرسٹ ڈگری ریلیٹیو ہے، جیسے کوئی پیرنٹ کسی کو یہ عادت تھی، یا سبلنگ کو بھائی بہن کو ہے، تو وہ جو ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے. پھر یا کسی پہ آپ کے کسی کلوز ریلیٹیو کو جو obsessive compulsive disorder ہو، یا اور کوئی الکوہول اور سبسٹینٹ یوز ڈس آرڈر ہو، تو وہ جو ہے نا آپ کو کلیپٹومینیا کا رسک بڑھا سکتا ہے. پھر یہ کہ جو کلیپٹومینیا کے شکار ہوتے ہیں ان میں کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر کا بھی چانس ہوتا ہے، جیسے بائی پولر ڈس آرڈر، اینزائٹی ڈس آرڈر، یا ایٹنگ ڈس آرڈر، اور سبسٹینس یوز ڈس آرڈر، یا پھر کوئی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہو سکتا ہے. تو مطلب ان لوگوں کو اس چیز کا زیادہ رسک ہے. اب اس کی میں آپ کو کمپلیکیشن بتا دیتا ہوں. اس کا یہ ہے کہ ظاہر ہے اس کی اگر ٹریٹمنٹ نہ ہو تو یہ کافی ایک طرح کی ایموشنل پرابلم ہو جاتی ہیں، فیملی کے لیے پرابلم ہو جاتی ہے، ایک بڑی گلٹ اور شیم کی فیلنگ ہوتی ہے. ظاہر ہے ایک سوسائٹی میں ایک آپ کو وہ بہت نیگیٹو ہو جاتا ہے کہ بندہ چوریاں کرتا ہے. اب ہر ایک کو تھوڑی پتہ ہے کہ یہ کلیپٹومینیا کا شکار ہے، بندے اس کو ہیبیچول چور سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. پھر لیگل فائنینشیل پرابلمز ہوتی ہیں، اور اس میں مطلب یہ ہے کہ آپ کو مطلب کئی لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ چوری غلط بات ہے، لیکن یہ کہ ان کو وہ اتنی ان کے اندر ارج ہوتی ہے اس چیز کی مطلب چوری کرنے کی، تو کہ وہ مطلب اس سے وہ روک نہیں پاتے، اور اس کے بعد پھر ان کو بہت گلٹ اور شیم اور جو نا ہیوملیشن کی فیلنگ ہوتی ہے. یا اور پھر ظاہر ہے پھر بندے اریسٹ بھی ہو جاتے ہیں اس میں. اور ابھی اس میں اور کمپلیکیشن جو میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ اس میں ادر جو ہے کوئی مطلب امپلس کنٹرول ڈس آرڈر ہو سکتے ہیں، جیسے کچھ کمپلسو گیمبلنگ، مطلب کچھ لوگوں کو جوا کھیلنے کی عادت ہوتی ہے، اس میں یہ بھی پھر کچھ لوگوں کو شاپنگ کی بہت زیادہ عادت ہوتی ہے، یہ بھی ایک طرح کا وہ اس میں آتا ہے النس میں. کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ شاپنگ کرتے ہیں. پھر جو ہے نا الکوہول اینڈ سبسٹینس مس یوز کی جو ساتھ مطلب کلیپٹومینیا کو عادت پڑ سکتی ہے. پرسنالٹی ڈس آرڈر، ایٹنگ ڈس آرڈر، ڈپریشن ہو سکتا ہے، بائی پولر ڈس آرڈر، اینزائٹی اور سوئسائڈل تھاٹس اور سوئسائڈل اٹیمپٹس بھی ہو سکتی ہیں. یعنی کہ مطلب اس کنڈیشن کے ساتھ یہ جو ساری چیزیں میں نے بتائی ہیں وہ جو ہے نا ان چیزوں کا جو ہے نا کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، مطلب ان چیزوں کا رسک پڑ جاتا ہے. پھر پریونشن کی طرف آ جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسے پریونشن کیونکہ اس کی کاز نہیں پتہ، تو پریونشن کا ظاہر ہے اس کے بھی کوئی بڑی انسرٹینٹی کی مطلب اس میں ایک وہ سچویشن ہے کہ اس کے پریونٹ نہیں کر سکتے. تو اس میں یہی اس کا حل ہے کہ جو ہے نا جیسے مطلب جس کو بندے کو ہو اس کو فوری طور پہ اس کی ٹریٹمنٹ کروائی جائے.
تاکہ وہ جو ہے نا کلیپٹومینیا زیادہ شدید نہ ہو، اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ ظاہر ہے اس کے نیگیٹو کنسیکوینسز سے بچانے کے لیے اس کو یہی پریونشن ہے کہ اس پیشنٹ جو بھی پیشنٹ سفر کر رہا ہے اس بیماری سے یا کر رہی ہے، جو مطلب زیادہ تر خواتین اس میں ہوتی ہیں، تو ان کو جلدی سے جلدی ٹریٹمنٹ ان کو کروائی جا سکے، اور یہی اس کی پریونشن ہے کہ آپ اس کی جلدی سے جلدی ٹریٹمنٹ کروا لیں۔ اب اس کے ڈائگنوسس پہ آ جاتے ہیں، تو یہ جب ڈائگنوسس یا پیشنٹ یا ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس میں اس کی فزیکل سائیکولوجیکل ایویلویشن کی جاتی ہے، کہ مطلب کوئی فزیکل ایویلویشن اس لیے کی جاتی ہے کہ کوئی اور میڈیکل کازز نہیں ہے جو ساری سمپٹمس کو ٹریگر کر رہی ہیں، اور اس کی جو سائنس اینڈ سمپٹم پہ بیسڈ ہے، مطلب امپلس کنٹرول ڈس آرڈر ہے، تو اس پہ جو ہے نا جب میڈیکل کی مطلب ہم مینٹل ہیلتھ جو ہسٹری لیتے ہیں تو اس پہ کافی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ اس میں ڈاکٹر پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی اس طرح کی ارج ہے جو امپلسز ہے جو آپ مطلب جو ہے وہ آپ کو اس طرح کی ارج جو ہے نا ایسی ہے کوئی کہ آپ کو اس پہ کنٹرول نہ ہو سکے۔ پھر یہ ہے کہ آپ کو کچھ سچویشن کی جو ہے نا کچھ آپ ہم ریویو کرتے ہیں کہ آپ کو یہ سچویشن اس چیز کو ٹریگر تو نہیں کرتی، پھر آپ کو کوشچن فارم دیتے ہیں سیلف اسیسمنٹ کا، وہ آپ فل کر سکتے ہیں۔ پھر ایک میڈیکل کا جو سائیکٹری میں کرائٹیریا آتا ہے، ڈائگنوسٹک اینڈ اسٹیٹسٹیکل مینول آف مینٹل ڈس آرڈر DSM-5، اس کے مطابق جو ہے نا اس کے وہ پیشنٹ کو ہم لوگ ڈائگنوز کر سکتے ہیں۔ اب اس کی ٹریٹمنٹ اب میں آ جاتے ہیں۔ اس میں یہ کہ عام طور پہ میں نے بتایا کہ بہت سارے پیشنٹ ایسے بھی ہوتے ہیں جو ٹریٹمنٹ لیتے نہیں ہیں کہ تاکہ ان کو خوف آتا ہے کہ، اور پھر ہیوملیشن مذاق کا وہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ امبیرسمنٹ ہوتی ہے کہ کیوں ٹریٹمنٹ کے لیے جائیں، اور لیکن یہ کہ جیسے میں نے بولا ہے کہ اس کو ٹریٹمنٹ اس کے لیے کروانا ضروری ہے تاکہ ان کو زیادہ بعد میں زیادہ پریشانی سے بچایا جا سکے۔ تو یہ عام طور پہ ایک چیز یہ بھی ذہن میں نوٹ کریں کہ یہ خود سے اس کا علاج کرنا مطلب یعنی کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کچھ لوگ شاید یہ سمجھیں کہ وقت کے ساتھ ختم ہو جائے گا، یا خود سے اس کا علاج کرنا بہت مشکل ہے، تو کیونکہ جو ہے نا یہ ایک لانگ ٹرم کنڈیشن ہو سکتی ہے، تو اس وجہ سے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اس میں یہ کہ ٹریٹمنٹ میں میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی آتی ہیں، یا پھر دونوں میڈیکیشن اور سائیکو تھراپی دونوں ہو سکتی ہیں، اور اس کی کوئی لیکن اس کی کوئی ایک اسٹینڈرڈ کلیپٹومینیا کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے جو مطلب اس طرح اپروو ہو، اور کافی ریسرچ مطلب اس پہ ہو رہی ہے کہ اس کی کیا اچھی ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے۔ اس میں مطلب جب ڈاکٹر ٹریٹمنٹ دیتا ہے تو آپ کو کئی طرح کی ٹریٹمنٹ آپشن دے سکتا ہے، اور پھر بعد میں جو بھی آپ کی مناسب رہو جو بھی مطلب ایسی دوائیاں دے سکتا ہے۔ ایک طرح کا ہٹ اینڈ ٹرائل میتھڈ ہوتا ہے کہ کون سی دوائی آپ پہ کام کرے گی، تو جب بعد میں پتہ چلتا ہے کہ یہ والی دوائی آپ پہ زیادہ افیکٹو ہے تو اس کو پھر ہم لوگ کنٹینیو کرتے ہیں۔ تو اس کی میڈیکیشن میں اس طرح کوئی FDA سے اپرووڈ ڈرگ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کچھ میڈیکیشن اس میں ہیلپ کر سکتی ہیں، جو ہے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی سچویشن کیا ہے، یا پھر آپ کو کوئی اور مینٹل ڈس آرڈر تو نہیں ہے، جیسے کوئی ڈپریشن یا سبسٹینس ابیوز تو نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ کہ آپ کو کوئی اور ایسوسیٹڈ کنڈیشن تو نہیں ہے، تو اس کے مطابق وہ ٹریٹمنٹ ہم سجیسٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں پھر ایک وہ میڈیسن آتی ہے جو نالٹرکسون جو ہے نا کے نام سے، جو ایک ایڈکشن میڈیسن، ایک اوپیائڈ اینٹاگونسٹ میڈیسن ہے، جو ہے نا وہ آپ کو جو پلیئر میں نے بتایا نا کہ اس میں انسان جو چوری کر رہا ہے تو اس کو پلیئر ملتا ہے، وہ اس کی ارج کو، جو پلیئر کی ارج کو نا وہ ریڈیوس کرتی ہے، جو نالٹرکسون جو ہے ڈرگ ہے جو اوپیائڈ اینٹاگونسٹ ہوتا ہے۔ پھر یہ کہ اس میں ہم اینٹی ڈپریسن بھی پرسکرائب کر سکتے ہیں، جو اسپیشلی جو ہے نا سیروٹونین ری اپٹیک انہیبیٹر SSRI، جیسے میں نے بتایا نا کہ سیروٹونین کی کمی ہو جاتی ہے تو اس کو ری اپٹیک انہیبیٹر اس کو دیا جائے تو وہ اس کی سمپٹمز امپروو ہو سکتی ہیں۔ پھر یہ کہ کچھ اور میڈیسن یا کمبینیشن آف میڈیسن بھی دے سکتے ہیں۔ میڈیسن کے پھر یہ ہے کہ آپ کوئی سائڈ افیکٹ بھی ہم لوگ آپ کو بتاتے ہیں کہ اس سے کیا ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد آ جاتی ہے سائیکو تھراپی، اس میں کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، جیسے میں نے اور بھی ویڈیو کچھ نفسیاتی امراض پہ بنائی ہیں جیسے ڈپریشن وغیرہ پہ، تو وہ بھی آپ ضرور دیکھیں میری اس چینل پہ۔ تو اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ ہے، جو سائیکیٹری میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی، تو وہ جو ہے نا وہ اس میں بھی سکسیزفل ہو سکتی ہے۔ اس میں جو ہے نا اس کی کوگنیٹیو بیہیویئر تھراپی کی کچھ ٹیکنیکس آتی ہیں، جیسے ایک ٹیکنیک آتی ہے کوورٹ سینسٹائزیشن۔ اس میں یہ ہے کہ پیشنٹ کو ایک طرح کو وہ اپنے آپ کو امیجن کرتا ہے کہ
کہ میں چوری کر رہا ہوں اور بعد میں مطلب میں پکڑا گیا ہوں، یا اس کا جو ہے نا مطلب نیگیٹو کانسیکوینسز کا وہ ایک طرح کا امیجن کرتا ہے، اس کو کوورٹ سینسٹائزیشن کہتے ہیں. تو پھر وہ جب امیجن کرتا ہے تو پھر اس پہ تھوڑا اس سے کنٹرول ہو سکتا ہے. پھر ایک ہوتی ہے ایورشن تھراپی. اس میں یہ ہوتا ہے کہ پینفل ٹیکنیکس ایک طرح کی آپ پریکٹس کرتے ہیں، مطلب جو ہے نا کہ آپ ایک طرح کی اپنے آپ کو سانس تھوڑی دیر کے لیے روک لیں. تو جب آپ کی انکمفرٹیبل سچویشن ہو جائے، مطلب سانس روکے، تو پھر جو ہے نا مطلب وہ جو آپ کی ارج ہوتی ہے وہ کنٹرول ہو سکے. اور پھر ایک سسٹمک ڈی سینسٹائزیشن ہوتی ہے. اس میں یہ کہ ریلیکسیشن ٹیکنیکس جو ہے نا اور آپ استعمال کرتے ہیں، اور پھر آپ کی جو ارج ہے نا اسٹیل چوری کرنے کی، وہ اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس میں یہ کہ آپ کو ٹریٹمنٹ پلان سے سٹک رہیں، کہ یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ آپ بیچ میں ٹریٹمنٹ چھوڑ دیں تو پھر آپ کو یہ دوبارہ ہو سکتی ہے. تو یہ ہے کہ اگر آپ کو پھر اس طرح کی ارجز ہو رہی ہوں ٹریٹمنٹ کے دوران، تو آپ ٹریٹمنٹ کے بعد بھی تو آپ پھر ڈاکٹر سے رابطہ کر سکتے ہیں، تاکہ آپ کو جو ہے نا اس چیز سے نجات دلائی جا سکے. مطلب اس کی جو ڈفرینٹ ٹیکنیکس میں نے ابھی جو بتائی ہیں، یعنی کہ جیسے میں نے ایورشن ٹیکنیک بتائی نا کہ آپ کو ایک ارج جو ہوتی ہے نا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ تھوڑی دیر سانس روکیں، تاکہ آپ کو ڈسکمفرٹ فیل ہونا شروع جائے، تو تاکہ آپ کے اندر جو ایک اسٹرانگ ارج ڈیزائر ایک طرح کی پیدا ہو رہی چوری کرنے کی، وہ کنٹرول ہو سکے. تو یہ کوورٹ سینسٹائزیشن، ایورشن تھراپی، سسٹمک ڈی سینسٹائزیشن جو میں نے بتائی ہیں، وہ ایک طرح کی کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی کا ایک پارٹ ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ آج آپ کو بڑی ایک انٹرسٹنگ ویڈیو بھی لگی ہوگی، اور یہ کافی انفارمیٹیو ویڈیو بھی لگی ہوگی. کہ مطلب عام طور پہ تو یہی لوگ سمجھتے ہیں کہ چوری جو ہے کرنا بری بات ہے، اور لیکن یہ ہے کہ یہاں پہ میں آپ کو پھر سے یہ بتا دوں، ریپیٹ کر دوں، کہ ایک ہیبیچول چور اور اس میں کلیپٹومینیا میں کافی ڈفرینس ہے. مطلب یہ لوگ ایک طرح کے معصوم کہہ لیں، لیکن وہ جو چور ٹپیکل چور ہوتے ہیں نا، وہ جو پراپر بینیفٹ لینے کی چوری کرتے ہیں، وہ مجرم ہوتے ہیں. تو یہ آپ ان دونوں کو آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے. مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کوئی ویسے مطلب پراپر چور ہے اور آپ اس کو کلیپٹومینیا کا پیشنٹ سمجھ کے اس کو معصوم سمجھتے رہیں. میرے خیال میں آپ کو میری بات سمجھ آ گئی. مطلب جو ہے نا کہ آپ میری ویڈیو اگر صحیح طرح غور سے دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں، اس میں یہ کہ سمری یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو کلیپٹومینیا کا شکار جو پیشنٹس ہوتے ہیں نا، وہ کوئی ایسی چیزیں چراتے ہیں جن کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہوتی ہیں، اور جسٹ ان کو پلیئر لینے کے لیے، کیونکہ ان کے چوری کرنے کی اتنی ارج اسٹرانگ ہوتی ہے، مطلب ان کے اندر ڈیزائر اتنی اسٹرانگ ہوتی ہے کہ اس پہ کنٹرول نہیں کر پاتے. مطلب کوئی اپنے کو پرسنل گین کے لیے یا کوئی قیمتی چیزیں یا اس طرح نہیں چراتے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑا ڈفرینس ہے جو پراپر چوروں میں اور کلیپٹومینیا کے جو پیشنٹ جو چوری کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ابھی پھر میں جیسے آخر میں یہ کہتا ہوں، ابھی تک اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا ضرور کریں، بیل کے آئکن کو ضرور کلک کریں، تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو یوٹیوب کی طرف سے مل جائے. اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور لائک کر دیا کریں، پھر شیئر کر دیا کریں. شیئر کرنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ یہ قوت طبیبی انسانیت کی خدمت کے لیے چینل میں نے بنایا ہے. تو جتنا آپ شیئر کریں گے اتنا ایک طرح کا آپ اس کار خیر میں حصہ لے سکیں گے، تاکہ آپ میری طرح مطلب آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کر سکیں، کیونکہ یہ میرا چینل بیسیکلی مختلف بیماریوں کے بارے میں آگاہی دیتا ہے. چلیں جی، ٹھیک ہے، ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.